تیسری تہمت لگا کے اور بچوں کو برین واش کیا جاتا ہے، مدرسوں میں گمراہ کیا جاتا ہے. یہ سب خارجیوں کے مدارس ہیں، نہ کہ سنیوں کے. ہمارے سنی ہمارے بھائی ہیں، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، مگر یہ اسی لباس میں چھپے ہوئے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، کہتے کہ شیعہ کافر ہیں. کیوں شیعہ کافر ہیں؟ کہ یا علی مدد کہتے ہیں. بلکہ اب آپ دیکھیے یا علی مدد کی بات ہے، کتنے اہل سنت کے بھائی ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں، کتنے ان کے علماء ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں. مگر یہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے یا علی مدد کہے وہ کافر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یا علی مدد کہنے والا کافر ہے. یا علی مدد قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. آپ سورہ نمل اٹھا کر دیکھیے، 27ویں سورہ ہے قرآن مجید کا، 27واں سورہ، 27 سورہ کا نمبر سورہ نمل ہے. حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، کہہ رہے ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو میری مدد کرے تخت بلقیس لے کر آئے. بھئی اللہ کے نبی تھے نا، طاقت تھی، خود کیوں نہیں لے کر آئے؟ دوسروں سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ دوسروں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، اللہ کے ولی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو عاصف بن برقیہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں تلخ بلخیز، میں وہ تخت جو ہے آگ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. تو عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا اللہ کے نبی ہیں مگر ولی خدا سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ولی خدا آگ جھپکنے میں تخت بلقیس لے کر آ گئے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا یہ بھی برین واش کیا جاتا ہے تاکہ تفرقہ بازی ہو، تاکہ نفرت ہو، مسلمان لڑے، اور فائدہ کس کا ہو؟ اسلام کے دشمنوں کا. یا علی مدد قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. میں ایک اشارہ کر دوں، جنگ احد کا واقعہ مدارج النبوہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، اور اسی طرح سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب رسول خدا کو کافر قتل کرنا چاہتے تھے تو اس وقت رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا علی مرا از ان جماعت نگہدار حق کے نصرت بجا آور، کہ وقت نصرت است. کیونکہ یہ فارسی زبان میں کتاب لکھی گئی ہے. لکھا کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا اے علی مجھے کافروں کی جماعت سے بچا اور آج مدد کا حق ادا کر دے کہ مدد کی ضرورت ہے. 3 جملے ہیں نا، اسے مختصر کہیں تو رسول خدا نے یہی تو کہا کہ یا علی مدد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.